عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا رب تمہیں مقام محمود کے اوپر فائز کرے گا، ایسا مقام، ایسی مسند، ایسا تخت کہ جب آپ اس پر بیٹھیں گے یا اس کرسی پر آپ بیٹھیں گے یا اس مقام پر آپ کھڑے ہوں گے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا، تو ہر شخص آپ کی تعریف کر رہا ہوگا۔ یہ مقام محمود، محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک محمود بھی ہے، اور وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں کئی ایک طرق آئے ہیں حدیث شفاعت کے، حضرت انس بن مالک سے، حضرت ابو ہریرہ سے، باقی صحابہ سے، وہ لمبی حدیث کہ قیامت والے دن سب لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے یا پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈپینڈنگ اپون کہ ان کی کیا سچویشن ہے۔ بعض کا ہے کہ گھٹنوں تک ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، بعض سینے تک، بعض ناک تک، لیکن نیک لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان پہ بھی یہ کیفیت ہوگی، ظاہر ہے ایک دہشت تو ہوگی قیامت کے دن کی، تو پھر کچھ عرصہ تو ہوش ہی نہیں آئے گی لوگوں کو، پھر وہ آپس میں مشورہ کریں گے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا گوشت تناول فرما رہے تھے اور دست جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ آپ کو پسند تھی، اور گوشت کھاتے کھاتے آپ نے گفتگو فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کھانا کھاتے ہوئے اگر کھانا آپ کے گلے میں اٹکنے کا اندیشہ نہ ہو تو تھوڑی بہت گفتگو کرنا بھی جائز ہے، یا کھانے کو روک کر بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جانتے ہو میں تمام اولین اور آخرین کا سردار ہوں قیامت کے دن، اور میں ساری اولاد آدم کا خطیب ہوں گا اللہ کے حضور، یعنی ان کی طرف سے میں پیش ہوں گا شفاعت کے لیے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کرنی شروع کی کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ پسینے کی حالت میں ہوں گے اور کچھ عرصہ تو انہیں ہوش نہیں آئے گی، پھر وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہم اپنا کوئی سفارشی کیوں نہ تلاش کریں۔ پھر سب لوگ اکٹھے ہو کر مشورے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کی تعریف بیان کریں گے کہ آپ ہمارے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، آپ میں روح پھونکی تو آج ہماری سفارش نہیں کرتے آپ؟ تو وہ کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ شجر ممنوعہ کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن مجھ سے وہ معاملہ ہو گیا اجتہادی خطا والا، لغزش والا، اس کے اوپر ہم گناہ کا ورڈ نہیں بولتے، تم کسی اور کے پاس جا کر سفارش کرواؤ، تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے کہ آپ تو آدم ثانی ہیں، آپ کے ذریعے پھر انسانیت کا سلسلہ چلا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرمائی، آج آپ سفارش کریں ہماری۔ وہ کہیں گے کہ میں نے دنیا میں اپنے کافر بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، قرآن میں بھی رپورٹ ہوئی یہ چیز، مجھے تو ڈر ہے کہ آج میری گرفت نہ ہو، نفسی نفسی، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ، تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کو کہیں گے آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، آپ واحد ہیں کہ پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا ہے اور کسی پیغمبر سے اس طرح کلام نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وہ کہیں گے ساری باتیں درست ہیں، لیکن آج اللہ اتنا غضبناک ہے کہ آج سے پہلے اتنا غضبناک نہیں تھا، مجھ سے دنیا میں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، حالانکہ قتل کیا نہیں تھا، 2 بندوں کو چھڑاتے ہوئے مکہ لگ گیا اور اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ وہ کہیں گے آج مجھے ڈر ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کو کہیں گے آپ جد الانبیاء ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو کیا ہی شان ہے،
وہ کہیں گے ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہے کہ آج سے پہلے نہیں تھا. مجھے دنیا میں 3 دفعہ توریتاً خلاف واقعہ بات کرنی پڑی، جو ایک نبی کے شان شان نہیں ہے، گناہ کے زمرے میں تو نہیں آتا وہ، لیکن توریتاً انہوں نے وہ گفتگو کی جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی. تو آج مجھے فکر ہے کہ مجھ پر گرفت نہ ہو اللہ تعالیٰ کی. تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم عیسیٰ ابن مریم کے پاس چلے جاؤ. لوگ عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئیں گے. عیسیٰ تو پھر عیسیٰ ہے نا جی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، عیسیٰ ابن مریم اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے. ترمذی میں ایک روایت ہے، اس کی صحت میں کلام ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ آج مجھے ڈر ہے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنایا گیا. یہ تو ہوا ہے، لیکن اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خود کچھ نہیں کیا ہوا. لیکن یہ بات درست بھی لگتی ہے کیونکہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع اسی کے اوپر ہے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنا لیا جائے اللہ کے مقابلے پر؟ وہ کہیں گے اے اللہ، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کرتا؟ میں نے تو وہی بات کی تھی جو تو نے مجھے حکم دیا کہ عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اے اللہ تیرے علم میں ہے، کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو میرے جی میں ہے وہ تو خوب جانتا ہے. وہ لمبی گفتگو عیسیٰ ابن مریم کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے. تو ترمذی میں یہ موجود ہے کہ وہ یہ ذکر کریں گے کہ مجھے لوگوں نے معبود بنا لیا تھا. لیکن بخاری مسلم میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم اپنی کسی اجتہادی خطا کا ذکر نہیں کریں گے. البتہ وہ یہ کہیں گے کہ آج ایک شخص ایسا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی ساری اجتہادی خطائیں معاف کر دی ہیں، اور وہ ایک شخص جو امن میں ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم ان کے پاس چلے جاؤ. اچھا، اب یہ حدیث شفاعت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اعلی حضرت نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ، جو سورہ فتح کی شروع کی آیات ہے کہ ہم نے تمہیں روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی اجتہادی خطائیں معاف کر دیں. گناہ نہیں، اجتہادی خطائیں. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم حدیث ہے، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حوالہ دیتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، تو اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو صحابہ کرام یہ آنر کے طور پر آیت پیش کرتے تھے سورہ فتح کی، جس کو اعلیٰ حضرت نے شان رسالت کے خلاف سمجھتے ہوئے ترجمہ ہی بدل دیا، تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کی خطائیں معاف کر دی. حضور کی وہ فضیلت ہی چھین لی اور غلوف کر دیا. اس لیے ہمارے جو استاد تھے غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے مخالفت کی. شرح صحیح مسلم میں بھی کہا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ غلط کیا ہے، اور تبیان القرآن کے اندر بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کا رد کیا. بس وہ ایک بات پہ اختلاف کرنا تھا. اتنی موٹی کتاب آئی غلام سعود سعیدی صاحب کے خلاف، اور یہ آج کی بات نہیں میں کہہ رہا، آج سے 30 سال پہلے 1994 میں اتنی موٹی کتاب، ایک آیت کے ترجمے کے اوپر اختلاف کرنے پہ اتنی موٹی کتاب. جب آپ کو سیدھی سادھی بات ماننے سے شیطان روکے اور آپ نے اپنی غلط بات کو جسٹیفائی کرنا ہو تو پھر اتنی موٹی کتاب کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہر اینکی پھینکی آپ نے مارنی ہوتی ہے نا. اس میں سیدھی بات تو مختصر سے انداز میں کی جا سکتی ہے. ہاں اگر کسی نے کو 50 وسوسے رکھے ہیں ان کا تو آپ جواب ضرور دیں. حدیث کا جواب تو یہی ہے کہ مان لینا ہے آپ نے، یا انکار کرنا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی حدیث لے کے آنی ہے. بہرحال وہ مرتے دم تک اپنی بات کے اوپر اڑے رہے، اور انہوں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت نے بالکل غلط کیا ہے، نبی الاسلام کی فضیلت سے انہیں محروم کیا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث شفاعت جو سب لوگ بیان کرتے ہیں اس میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے تم ان کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا ہے، ان کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف فرما دی ہیں.
اچھا یہاں پہ اعلیٰ حضرت ترجمہ بھی نہیں یہ کر سکتے کہ تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، ان کے اگلوں اور پچھلوں کی گناہ معاف ہو گئی ہوئی ہیں. اگر یہ ترجمہ کریں گے تو اگلے پچھلے ان کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتہادی خطاؤں کا ذکر ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے، منافق کا جنازہ پڑھا دیا اجتہاداً، احد کے موقع پر کافروں کے لیے بددعا نکل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ریمیڈی فرما دی. یہ عصمت انبیاء کا عقیدہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. انبیاء گناہ نہیں کرتے، یہ میری ویڈیو دیکھیں، اس میں میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے. آپ دیکھیں یہ ایک بات ہوتی ہے، اس کے ساتھ اتنی چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ہم اس طرح چیپلی تو ان چیزوں کو چھوڑ کے آگے نہیں جا سکتے. حدیث شفاعت بیان کرنے کے لیے بھی 1 گھنٹہ چاہیے، اتنا کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، میں ہی ہوں، میں ہوں. اسی پہ وہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جو ہیں حسن رضا خان، انہوں نے بڑا اچھا شعر قیامت کے دن کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس میں ایک شعر کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور پیغمبر تو کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس. میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ہاں میں ہوں، میں ہوں. اور یہ اللہ کے اذن سے ہے. آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پھر اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا نا میں سجدے میں رہوں گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ اپنی حمد کے کلمات اس وقت سکھائے گا جو آج مجھے معلوم نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ بتائے گا. جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے دعا سکھا دی تھی کہ یہ دعا مانگو تو میں معاف کر دوں گا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی حمد سکھائے گا، پتہ نہیں کیا وہ حمد کا ترانہ ہوگا جس میں اللہ کی تعریف ہوگی، اور وہ حضور کرتے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا جلال ٹھنڈا ہوگا. اور پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اے محمد سر اٹھاؤ، بات کرو تمہاری بات قبول کی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. اچھا مزے کی بات، یہاں پہ الفاظ ہیں یا محمد، اور یہاں صوفیوں نے ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے کہ یا محمد کہنا گستاخی ہے. اور آپ کو فخریہ بتاتے ہیں، دیکھیں نہیں پورے قرآن میں یا ابراہیم، یا موسیٰ موجود ہے، یا عیسیٰ بھی موجود ہے، یا محمد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. وہ اچھا وہ اللہ کے لیے بھی اسے گستاخی سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی یا محمد نہیں کہہ سکتا. اللہ کے بندو، وہ خدا ہے، یہ مخلوق ہے، وہ اپنی مخلوق کو جس نام سے مرضی پکارے.